اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء نمبر 76۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ ترجمہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں نیک مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں اور طاغوتی مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں، بس اے مومنو تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ جہاں پر بھی جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس آیت میں دو طرح کی جنگوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ایمان والوں کی جنگ، اور نمبر 2 طاغوت کی جنگ۔ دیکھیں یہ بات بار بار بتائی گئی ہے، مومن صرف اللہ کے لیے لڑتا ہے، مومن کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا، جبکہ طاغوت اپنے مفادات کی نگرانی اور انسانوں کی تباہی کے لیے جنگ کرتا ہے۔ شیطان کافروں کے مددگار ہوتے ہیں، کافر کا مقصد دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔ تو یہاں مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لیے ہیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ظاہری اسباب ہیں اور تعداد کی کثرت ہے، اس سے مت ڈرو، تمہاری ایمانی قوت اور جہاد کے عزائم کے مقابلہ میں شیطان کے یہ ہیلے نہیں ٹھہر سکتے۔ دیکھیں جہاں پہ جہاد فی سبیل اللہ اور لڑائی کا فرق بیان کیا گیا ہے، دو جماعتوں اور لشکروں کی محاذرائی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ باہمی جنگ و جدل کی وجوہات، محرکات اور ان کے مشن کا فرق نمایاں کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ صاحب ایمان لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جنگ و جدل کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں کفار طاغوت کے مشن کی بالادستی کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ تیسرے پارے میں وضاحت گزر چکی ہے کہ طاغوت سے مراد ہر وہ قوت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، یہ حکمرانوں یا سیاستدانوں کی شکل میں ہو، یا عام انسانوں کے روپ میں، کفار ہوں یا اسلام کا لوادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے منافق، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف جس شکل میں بھی ہوں وہ طاغوت کے ساتھی ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں مظلوموں کی مدد کا حکم دیا گیا ہے، اب جہاں پہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ کفار کی اصل طاقت کا پول کھول دیا جائے تاکہ مجاہد کسی کمزوری اور گھبراہٹ کے بغیر آگے بڑھیں۔ پھر یہ بھی واضح کیا گیا کہ شیطان کا داؤ محض دکھاوا ہے، اندر سے یہ کمزور اور کھوکھلے ہیں۔ پھر ان کی کمزوری کی وجہ بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ لوگ اپنے خالق کے واقعی ہیں، ان کا مشن سچا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں جرأت نہیں ہے، ان کے قدموں میں استقامت نہیں ہے۔ اگر مسلمان ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں اور اپنے وسائل کے مطابق ان کی مکمل تیاری ہے، آپس میں باہمی اتحاد ہے اور کلمات اللہ کی سربلندی کے لیے سینہ سپر ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو سرنگوں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مجاہدو تم ہی غالب آؤ گے، بشرط یہ کہ ایمان کامل کے اسلحہ سے لیس ہو جاؤ۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان جب بھی ایمان، اتحاد اور جہاد کے جذبہ سے سرشار ہو کر میدان کارزار میں اترے، فتح کامیابی نے ان کے قدم چومے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کالی گھٹا اور موسلادھار بارش کی طرح مسلمانوں پر سایہ فگن رہی۔ کفار اور منافقین ہر میدان میں منہ کی کھا کر واپس لوٹے، کیونکہ ہر طرح کی قوت و طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ایمانی جذبہ رکھنے والے مسلمانوں کے پاس ہے۔ مکر و فریب، ضعف و کمزوری صرف شیطان کے حصہ میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو شیطان، کفار اور صہیونی قوتوں کے حربوں سے ہوشیار رہنے اور صرف اپنے ایمانی جذبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔